إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ آپ کا میزبان محمد زید لکھوی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے ہمارے اسلاف کی افطاری. ناظرین کرام، رمضان المبارک میں جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اسے پھر افطار کے وقت روزہ افطار کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں افطار کے حوالے سے بھی بعض ایسے رویے پائے جاتے ہیں کہ جنہیں ہم اگر ان پہ غور کریں تو وہ صحت کے لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور ہمارے اسلاف کے طریقہ کار کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق بھی مناسب معلوم نہیں ہوتے. اس میں ایک تو افطاری کرنے کا انداز ہے، اس کے علاوہ افطاری کا جو مینیو ہے، یعنی افطاری میں کون کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے. ظاہر ہے ان میں غذائی اعتبار سے اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے وہ غذائیں اس کی افطاری کے اندر شامل ہوں جو اس کی صحت کے اوپر اچھے اثرات مرتب کریں. خوراک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ہمیں احکامات دے رکھے ہیں. تو ان عمومی احکامات کو پہلے ہم دیکھتے ہیں، اور وہی احکامات یقیناً اس طرح کے خاص خوراک کے اوپر تو اور بھی زیادہ لازمی طور پر ان کا لاگو ہونا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اپنے اس پروردگار کا شکر بھی ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو. تو یہ حکم تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب ہم کھائیں تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھائیں. طیبات جمع ہے طیبت ان کی. طیب اچھی اور پاکیزہ چیز کو کہا جائے گا. یقیناً اس میں ذائقے کے اعتبار سے بھی وہ اچھی ہونی چاہیے، جس میں کوئی ایسی کڑواہٹ اور تلخی نہ ہو کہ کھانے والے کو وہ کھاتے ہوئے ہی اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اسی طرح سے پھر غذائی اعتبار سے وہ ایسی خوراک استعمال کی جائے جو انسان کی صحت کے اوپر اچھے اثرات مرتب کرے. تو یقیناً وہی طیب ہوگی. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جو بھی ہم نے تمہیں رزق دیا ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اب یقیناً یہ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیش نظر رکھتے تھے، بلکہ ایک اور آیہ مبارکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتے ہیں اسی خوراک کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، کہ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور ان میں سرکشی نہ کرو، ان میں حد سے نہ بڑھو. یہ ایک دوسری ہدایت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں، کوئی غذا استعمال کریں تو طیب اور پاکیزہ اور اچھی ہونی چاہیے. دوسری، اس کو کھاتے ہوئے ہمیں سرکشی نہیں کرنی چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے.
یعنی ایک حد تک جو ضروری ہے، جتنا کہ ناگزیر ہے اسی حد تک کھایا جائے، لیکن اس حد سے تجاوز کر کے بہت زیادہ کھانا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی کھانے پینے میں حد سے بڑھو گے تو میرا غضب تم پر ہوگا۔ وہ کہ بنیادی طور پر آیا مبارکہ جو ہے یہ جب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل فرمایا تھا، یہ اس سیاق و سباق میں یہ آیا مبارکہ ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہدایت جو ہے وہ تمام انسانوں کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھائی جائیں اور ضرورت کے مطابق کھائی جائیں، حد کو تجاوز نہ کیا جائے، حدوں کو نہ پھلانگا جائے، جو ضرورت کی حد تک کھایا جائے اور ضرورت سے زائد بہت زیادہ نہ کھایا جائے، کیونکہ وہ بھی صحت کے لیے نقصان دیتا ہے، اور نہ صرف صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم میں سے تمام امت کے لوگوں سے سب سے زیادہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے والے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہمیں سکھانے والے بھی تھے، تو افطاری کے وقت پھر اللہ کے اس حکم کی تعمیل کہ ہمیں جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھائی جائیں، تو کیا تناول فرماتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیں بتاتے ہیں، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے روزہ افطار فرماتے تھے تازہ کھجوروں کے ساتھ، یعنی گیلی کھجوروں کے ساتھ۔ فَإِن لَّمْ تَكُن، اور اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتیں تو فَتَمِيرَاتٌ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور سے روزہ افطار فرماتے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَمِيرَاتٌ، اور اگر خشک کھجور بھی میسر نہ ہوتی تو حسوات من ماء، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے کچھ گھونٹ لے کر روزہ افطار فرماتے۔ یہ حدیث مبارکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولین ترجیح تھی خوراک کے اعتبار سے افطاری میں، وہ تازہ کھجور تھی، اور تازہ کھجور جو کہ نرم بھی ہوتی ہے اور تازہ ہونے کے اعتبار سے اس کے جو غذائی اجزاء ہیں ان کے اندر بھی تازگی ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولین طور پر تازہ کھجور کو پسند فرمایا۔ اس کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وہ وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں کو ترجیح دیتے تھے، اور اگر وہ نہ ہوتی تو پھر آپ خشک کھجور کو استعمال فرماتے، اور وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کو استعمال کرتے۔ اب غور کریں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر یہ قدرتی خوراک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، یہ یعنی مصنوعی طور پر نہیں بنائی گئی چیزیں، یہ قدرتی خوراک کے ذرائع ہیں۔ کھجور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا عطیہ ہے، وہ اگر تازہ ہو تب بھی اور خشک ہو تب بھی، اور اگر کھجور نہیں ہے تو پھر پانی بھی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ تو علامہ ابن قیم اس حوالے سے زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجوروں کے علاوہ پھر یا خشک کھجور یا اس کے بعد پانی، یہ جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس میں بہت باریک فائدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معدہ سارا دن خالی رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے معدے کو کوئی چیز ایسی میسر نہیں آتی کہ جس کو وہ ہضم کرے، اور سب سے زیادہ مناسب چیز جو ایسے وقت میں کہ جب سارا دن معدہ خالی رہا ہے
اور اس میں کوئی ایسی چیز جائے کہ جو فوری طور پر جسم کو توانائی فراہم کرے۔ تو کہتے ہیں کہ تازہ کھجور کی شکل میں وہ ایک بہترین میٹھا ایسی جگر کے لیے مرغوب غذا ہے کہ وہ جگر جو سارا دن معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے معدے کے اندر حرارت پیدا ہو چکی ہے اور ضرورت ہے جگر کو کہ اس کو کوئی ایسی غذا ملے کہ اس کے ذریعے سے خود جگر بھی قوت حاصل کرے اور باقی جسم کو بھی وہ توانائی فراہم کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو غذائی مرکب کے اعتبار سے جو تازہ کھجور ہے وہ ایک بہترین ٹونک ہے۔ یعنی اگر وہ انسان تازہ کھجور کھاتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کا جو میٹھا ہے وہ جگر اس کو بہت رغبت کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اس کے اندر جو غذائی توانائی ہے اس سے جگر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور جگر پھر اس توانائی کو فوری طور پر باقی جسم کو پہنچاتا ہے، جس سے باقی جسم کو بھی سارا دن کی جو غذائی قلت ہے اس کی وجہ سے جسم کے اوپر جو بھی کمزوری کے آثار ہیں ان کو فوری طور پر رفع کرنے میں یہ کھجور کا کھانا معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کھجور تازہ ہے تو بھی اچھی بات ہے، تازہ نہیں ہے خشک کھا لی جائے تو اس میں بھی میٹھا بھی ہے اور اس میں بھی غذائی اجزاء اسی طرح سے ہیں جیسے تازہ کھجور میں ہے۔ لیکن اگر کھجور میسر نہیں ہے تو پھر پانی کے گھونٹ جو ہیں وہ معدے میں موجود حرارت کی کمی کے لیے بہت مفید ہے کہ اگر سادہ پانی پی لیا جائے چند گھونٹ تو اس سے معدے کے اندر جو حرارت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور معدہ جو ہے وہ کھانے کو ہضم کرنے کی پوزیشن کے لیے بالکل وہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر انسان جو چیز بھی کھاتا ہے پھر معدہ اس کو آسانی کے ساتھ ہضم کر پاتا ہے۔ تو یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں یہ وضاحت فرمائی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمائی ہے تو وہی یقیناً ایک بہترین انداز اور بہترین طریقہ ہے، اور خاص طور پہ پھر جب میڈیکل سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے، میڈیکلی طبی طور پر وہ اطباء حضرات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں اور پوری اس وقت دنیا کے میڈیکل سائنس کھجور کی جو غذائی طور پہ اس کی افادیت ہے اس کو مان چکی ہے کہ یہ ایک بہترین توانائی کے لیے غذا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے۔ اللہ کے اس حکم کو کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معمول کو جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ افطاری کے اندر خاص طور پر جب سارا دن 12، 14، 15 گھنٹے معدہ بالکل خالی رہا ہے تو اس وقت مصنوعی بنی ہوئی چیزیں نہ کھائی جائیں، قدرتی غذا کھائی جائے، کیونکہ قدرتی غذا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو تناسب رکھا ہے غذائی اجزاء کا وہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید اور بہتر ہے، اور ان غذاؤں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غذا ہے یا آپ نے افطاری کے لیے جو ایک ترتیب مقرر فرما دی ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ پہلے ترجیح دی جائے تازہ کھجور کو، تازہ کھجور میسر نہیں ہے تو خشک کھجور، اور خشک کھجور اگر میسر نہیں ہے تو پانی کے چند گھونٹ لے کر روزہ افطار کیا جائے۔ اطباء حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ کھجور جو ہے وہ گلوکوز اور فرکٹوز کی شکل میں قدرتی شوگر پیدا کرتی ہے، جو کہ ضرورت ہے غذا کے اندر اس شوگر کی انسان کے جسم کو، اور دوسری طرف اگر ہم ان قدرتی اجزاء کی بجائے مصنوعی مشروبات پیتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل کی نوجوان نسل جس طرح سے کولڈ ڈرنکس اور سوڈا واٹر جو ہے اس کی بہت عادی ہو چکی ہے، اور بڑی شوق کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ بچے جو ہیں وہ مختلف طرح کے اس طرح کے سوڈا واٹرز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، گیس والے مشروبات استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اطباء کا یہ خیال ہے کہ جب سارا دن معدہ خالی رہا ہے، جسم کے اندر باقاعدہ ایک توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر فوری طور پر یہ گیس والے ٹھنڈے مشروبات اگر پیے جاتے ہیں تو اس سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کے گردے خراب ہونے کا بھی خطرہ ہے۔
تو ناظرین کرام، یہ آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور ہمارے اسلاف کی اور اطباء کی ان وضاحتوں کی روشنی میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ افطار کے وقت ایسی غذاؤں کو اپنی افطاری کا حصہ بنائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی مطابقت رکھتی ہوں، اور اسی طرح سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہوں۔ مختلف جو اعضاء ہیں انسان کے، معدہ ہے، جگر ہے، گردے ہیں، ان کے لیے وہ معاون ثابت ہوں، ان کی بہتر فنکشننگ کے لیے اور اچھے انداز میں فعال کردار ان اعضاء کا ادا کرنے کے لیے وہ غذائیں جو ہیں وہ معاون ثابت ہوں، تو ایسی غذائیں استعمال کی جانی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ابھی کچھ ہی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم جائزہ لے رہے ہیں ہمارے اسلاف کی افطاری کے موضوع پر۔ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات کی روشنی میں بریک سے پہلے ہم نے افطاری کے حوالے سے مسنون افطاری اور ایسی مفید افطاری کہ جو روزہ دار کے لیے اس کی صحت پر اچھے اور خوشگوار اثرات مرتب کرے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اور خاص طور پہ جب افطاری میں ہم اتنا زیادہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو اس میں نے پہلے عرض کیا کہ کولڈ ڈرنک وغیرہ جو ہیں اس طرح کے مشروبات سے تو گریز کرنا چاہیے۔ البتہ اگر جو قدرتی اجزاء پر مبنی مشروبات میں سے اگر ہم دیکھیں تو صحت کے لیے افادیت کے اعتبار سے جو ستو ہے، جو کے ستو اور شکر کے اندر وہ اگر بنائے جائیں تو وہ بہترین غذا محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سارا دن کی جو معدے کے اندر حرارت ہے، گرمی ہے، اس کو ٹھنڈک میں بدلنے کے لیے بھی ستو جو ہے وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور باقی جو اعضاء ہیں، جگر اور گردے، ان کے لیے بھی کافی مفید ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام کی بھی ایک مرغوب مشروب آپ کا یہ رہا ہے۔ گو کہ افطاری کی جو روایات ہیں ان روایات کے اندر تو اس بات کا ثبوت کہیں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام افطاری کے اندر ستو استعمال فرماتے تھے۔ البتہ عمومی زندگی میں کئی مواقع پر نبی علیہ السلام ستو کو پسند فرماتے تھے اور ستو کو آپ نے نوش فرمایا۔ تو یہ بھی ایک مفید غذا ہو سکتی ہے کہ جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بھی بنتا ہے، اور اس کی افادیت کے اعتبار سے بھی ہماری افطاری میں وہ ایک بہترین غذا ہو سکتی۔ اب ہم افطاری کے بارے میں مزید کچھ روایات ان کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے اسلاف کی جو افطاری کے بارے میں، ان کی افطاری کے مینیو کے بارے میں بھی آگاہی ہو، اور اس کے افطار کرنے کے طریقہ کار اور انداز کے بارے میں ہمیں آگاہی ہو، تاکہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنی افطاریوں کو ان لائنز کی روشنی میں، ان سنتوں کی روشنی میں، ان طریقوں کی روشنی میں ترتیب دیں کہ جو نبی علیہ السلام اور ہمارے اسلاف جس چیز کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ کی روایت ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ راویہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا افطر احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ روزہ افطار کرے، فلیفطر علی تمر، اس کو چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ افطار کرے۔ یہ تاکید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھجور سے افطار فرماتے تھے، بلکہ آپ نے یہ تاکید بھی فرمائی کہ جب بھی تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے کہ اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ افطار کرے۔ ساتھ فرمایا کہ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، کھجور میں برکت ہے، یہ ایک برکت والی غذا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ،
اور اگر کسی کو افطاری کے لیے کھجور نہ ملے تو پھر اس کے لیے پانی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یقیناً دودھ بھی اور دیگر اس طرح کی قدرتی چیزوں سے بنے ہوئے مشروبات جو ہیں نیچرل، وہ بھی پیے جا سکتے ہیں، لیکن ترجیح سادہ پانی کو دی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں تاکید فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ترجیح دو کھجور کو، کھجور نہ ملے تو پانی کے ساتھ، کیونکہ پانی جو ہے وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب ہم سارا دن خالی معدہ رہا ہے، جسم کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل ہوا ہے، تو ہم جب سادہ پانی پیتے ہیں تو اس پانی کے پینے سے گردے واش ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو حرارت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور ایسا مواد جو جسم کے اندر توڑ پھوڑ کی وجہ سے گردوں کے اندر آ چکا ہے اس کی صفائی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ کھجور کے اندر برکت ہے، یعنی وہ غذائی اعتبار سے بہت ہی بابرکت کھانا ہے۔ دوسرا، پانی جو ہے وہ طہور ہے، وہ یعنی پاک صاف کر دیتا ہے، وہ انسان کے جسم کی صفائی کا ذریعہ ہے، تو اس لیے اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور بلکہ کیونکہ گرمی کے روزے کے اندر پیاس بھی ضرور لگی ہوتی ہے اور ہم نے لازماً کوئی نہ کوئی مشروب تو پینا ہے، تو پھر بہترین ترتیب یہ بنتی ہے کہ روزہ جب افطار کیا جائے تو کھجور کے ساتھ کیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی، اور گیلی کھجور کو ترجیح دی جائے، اگر گیلی کھجور نہ ہو تو خشک کھجور سے کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر پیاس کو بجھانے کے لیے سادہ پانی ضرور پیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو پسند فرماتے ہیں کھجور کے بعد۔ اسی طرح ایک روایت ہے مسند ابو یعلیٰ کی، سند کے اعتبار سے تو وہ ضعیف ہے، لیکن جو اس وقت موجودہ دور کی جو میڈیکل سائنس ہے یا طب ہے، اس کی روشنی میں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یفطر علی ثلاث تمرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کھجوروں سے افطاری کرنا پسند فرماتے تھے، اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ او شیء لم تصبہ النار، کھجوروں سے آپ افطاری فرماتے تھے، اور ساتھ ایسی چیز کھانا پسند فرماتے تھے جس کو آگ نہ لگی ہو، یعنی جس کو آگ پر نہ پکایا گیا ہو۔ یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ آج ہماری جو طب ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تلی ہوئی چیزیں، فرائی کی ہوئی چیزیں، یہ آگ کی اس طرح کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں، خاص طور پہ تلی ہوئی چیزیں، وہ جگر اور گردوں کے لیے مفید نہیں ہیں، یہ نقصان دہ ہے۔ اور عام حالات میں جب انسان کے جسم کے اندر کوئی ایسا خصوصی عمل نہیں ہوتا روزے کی طرح کا کہ جس میں کئی گھنٹے کا فاقہ ہے، پیاس بھی ہے اور بھوک بھی ہے، تو اس میں تو چلیں باقی غذاؤں کے ساتھ اگر اس طرح کی تلی ہوئی غذائیں یا آگ پہ پکی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کھا لی جائیں تو یقیناً وہ اپنا کم نقصان کرتی ہوں گی، لیکن اس کیفیت میں کہ جس وقت انسان 15-16 گھنٹے کا روزہ افطار کر رہا ہے اور اس وقت ایسی غذائیں اس میں شامل ہو جائیں جو عام طور پر بھی نقصان دہ ہیں، وہ پھر ایسی کیفیت میں تو اور بھی زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت جو ہے ترمذی شریف ابو داؤد شریف کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار فرماتے تھے، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ الفاظ ادا فرماتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر انشاءاللہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو نہ صرف ہمیں غذا کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، بلکہ افطار کرتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پاکیزہ کلمات ارشاد فرماتے تھے، جو دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت، وہ بھی ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایک دوسری دعا جو زیادہ معروف ہے وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مرسل روایت ہے، حضرت معاذ بن زہرہ اس کے راوی ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری فرماتے تھے، قال، آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اللہم، اے اللہ، لک صمت، تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا۔ ناظرین اکرام، میں نے عرض کیا کہ یہ روایت بھی مرسل ہے، اور ہمارے ہاں جو دعا معروف ہے اس کے اندر اور بھی الفاظ شامل کر لیے گئے ہیں۔ تو جب بھی ہم اس طرح کا دین کا کوئی نیک کام کرتے ہیں، اس میں خاص طور پر اس کی قبولیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پسندیدگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا اور جو الفاظ آپ افطاری کے وقت ارشاد فرماتے تھے، ہمیں بھی صرف وہی الفاظ جو ہیں ان پر کفایت کرنی چاہیے۔ خود سے الفاظ کا اضافہ کر لینا یہ کسی بھی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اندر خود سے کوئی کمی بیشی کرے۔ اسی طرح افطاری کے حوالے سے عمومی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدیں ہیں کہ جب ہم افطار کریں تو اس میں جلدی کریں، اور افطار جلدی کرنے کے حوالے سے یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ جلدی افطار کریں کہ خدا نخواستہ سورج ابھی غروب بھی نہیں ہوا تو افطاری کر لی جائے، بالکل بھی نہیں، کیونکہ روزے کی تکمیل ہوگی ہی تب کہ طلوع فجر کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں غروب ہونے کے بعد احتیاطاً انتظار میں بیٹھ جانا، کہ ایک تو یہ ہے کہ چلیں جی ابھی کوئی 5 منٹ احتیاطی طور پہ ہم انتظار کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، سارا دن گزار لیا، 5 منٹ اور اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا حرج ہے۔ اس طرح کی احتیاطی جو انتظار ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ متفق علیہ روایت ہے، یہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ راویوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے، ما عجل الفطر، جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی غروب آفتاب ہو جائے تو غروب آفتاب کے فوری بعد روزہ افطار کر دینا چاہیے، اس کے لیے اذان کے انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سحر و افطار کے لیے جو اوقات بتائے ہیں وہ اذان کے ساتھ منسلک نہیں کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مؤذن کو بھی مقرر کیے گئے تھے کہ جب وہ فجر کا وقت ہو جائے تو وہ اذان دیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حد بنائی ہے سحری کے ختم ہونے کی اور افطاری کی، اس کا تعلق افق کے اوپر روشنیوں کے ساتھ ہے کہ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو کھانا پینا بند ہو جائے گا، اسی طرح سے جب سورج غروب ہو جائے گا تو روزہ افطار کر لیا جائے گا۔ بلکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں یہ بات واضح فرمائی، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہا ہونا، یعنی جب مشرق کی طرف سے رات کا اندھیرا جو ہے وہ آنے لگ جائے، اور وادبر النہار من ہا ہونا، اور مغرب کی طرف جو ہے دن کی روشنی وہ جانے لگے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، تو فقط افطر الصائم، پھر چاہیے کہ روزے دار کو روزہ افطار کر دے۔ تو یہاں کوئی اذان کا ذکر نہیں ہے، صرف غروب آفتاب کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو چاہیے کہ روزہ افطار کر دے۔ اگلی روایت ترمذی شریف کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی بنتی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ احب عبادی الیہ اعجلہم فطرا، مجھے سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الدین ظاہرا، دین اس وقت تک غالب رہے گا، ما عجل الناس الفطر، جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہیں
وہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، تو اللہ کا دین اسلام جو ہے وہ تب تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدوں کا۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی ایک روایت جو ابو عطیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق جو ہیں انہوں نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اے ام المومنین، ایک شخص ہے کہ وہ افطار میں بھی جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے، دوسرا بندہ ہے جو افطار میں بھی تاخیر کرتا ہے، نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے، تو ان دونوں میں سے کون زیادہ اچھا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جو بندہ افطاری میں جلدی کرتا ہے اور نماز بھی، یعنی نماز جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوری طور پہ نماز پڑھ لی جائے، اس کو مؤخر نہ کیا جائے کہ چلیں آخری وقت میں پڑھ لیں گے یا درمیانے وقت میں پڑھ لیں گے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ جو افطاری بھی جلدی کرتا ہے اور نماز بھی اول وقت میں یعنی جلد پڑھتا ہے وہ شخص افضل ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کون ہے جو جلدی کرتا ہے؟ تو صحابہ یہ ساتھی فرماتے ہیں حضرت مسروق اور ابو عطیہ کہ ہم نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ دونوں چیزیں جلد کرتے ہیں۔ تو قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ ہاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افطار کرنے میں جلدی کرتے تھے اور نماز ادا فرمانے میں بھی اول وقت میں نماز ادا فرماتے تھے، سوائے عشاء کے۔ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا ظہر کی نماز جو ہے وہ گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی تاخیر کرنا یہ بھی مسنون ہے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہی ہے کہ افطار میں جلدی کی جائے۔ تو ناظرین کرام، ان آیات، احادیث اور ہمارے اسلاف کے اقوال و آثار کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو افطار کے وقت ہم وہ سنت الفاظ ادا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت دعا کی صورت میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو غذائیں اپنے لیے افطاری کے اندر ہم ان کا تعین کریں وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابقت رکھتی ہوں۔ کھجور، اور خاص طور پر تازہ کھجور، اور تازہ کھجور نہیں ہے تو کم از کم خشک کھجور، اس سے اپنی افطاری کا آغاز بھی کریں اور اس کو اپنی افطاری کے مینیو کے اندر لازماً شامل کریں۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ مفید چیز ہے افطاری کے اندر کھجور کے بعد، وہ سادہ پانی کا پینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور صحت کے لیے بہت مفید بھی ہے۔ تو ان قدرتی غذاؤں کو اپنے خوراک میں افطاری کے اندر ہم شامل کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم اور چیزیں شامل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ تازہ فروٹ ہے یا تازہ پھلوں کا جوس ہے تو اچھی بات ہے، دودھ بھی آپ استعمال کریں، وہ بھی ایک قدرتی غذا ہے، لیکن یہ بنیادی جو غذائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں ان کو لازماً شامل کریں۔ اس کے بعد بھی جو ہم غذائیں استعمال کریں ان میں کوشش ہم یہ کریں کہ وہ قدرتی غذائیں ہوں، مصنوعی نہ ہوں، اور خاص طور پہ مشروبات میں آج کل کے ایسے گیس والے اور زہریلے مشروبات ان کو ہم اپنی افطاری کا حصہ نہ بنائیں کہ جو سارا دن بھوک پیاس کی وجہ سے وہ ہمارے جسم میں جا کر ہمارے جو اعضائے رئیسہ ہیں ان کو وہ نقصان پہنچائیں۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی تعلیمات کو اپنے ہر معاملے میں پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہے اور آخرت میں بھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سحری میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون انداز، طریقے اور اوقات کو ان کی پابندی کریں۔ اسی طرح سے افطار کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مسنون طریقہ افطار ہے اسے، اور پھر وہ جو غذا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترجیحی غذائیں ہیں جن کو آپ نے پسند فرمایا
ان کو اپنی بھی افطاری کا ہم لازمی حصہ بنائیں اور وہی ترتیب ہم اپنی افطاری کے اندر اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے، تو انشاءاللہ اس میں روزے کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس روزے کے جو ہمارے جسم کے اوپر مثبت اثرات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ اسی پروگرام کے ساتھ لیکن نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون